السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا پاکیزہ کلام ہے اور وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس بات کا اقرار غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ کوئی انسان اپنی تصنیف کردہ تحریر بغیر دیکھے حرف بحرف نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کلام الہی کا کمال ہے کہ اسے 6-7 سال کا بچہ الحمد سے والناس تک بغیر زبر زیر کے فرق کے زبانی حفظ کر سکتا ہے۔ یہ وہ امر مسلمہ ہے جو قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کے اعجاز پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے تلاوت قرآن پاک کو دینی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کی برکات سے مالا مال کیا ہے، لہذا اس کتاب مقدس سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے اس کے مقام عالی شان سے آگاہی لازمی شرط ہے، کیونکہ جب تک ذہن کسی چیز کے فائدہ کو محفوظ رکھتا ہے نفس میں اس کی جانب رغبت رہتی ہے، اور جب ان فوائد کو فراموش کر دیا جائے تو نفس کو ان کے حصول کے لیے راضی کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تمام فضائل و برکات کا بیان انسان نہ تو ان کے بس کی بات نہیں، پھر بھی رغبت نفس کے لیے چند فوائد حاضر خدمت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بلغم کو دور اور حافظے کو محفوظ مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید بلا اعراب تجوید کی صفات حسنہ کے بغیر پڑھا تو اس کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو قرآن پاک کو اس طرح لکھتا ہے جیسے نازل کیا گیا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ پس اگر قرآن مجید کے کچھ حصے کو اعراب کے ساتھ پڑھا، یعنی کچھ صفات محسنہ لازمہ کے ساتھ، تو اس کو 2 فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 20 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص پورا قرآن مجید مکمل اعراب یعنی تجوید کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 70 نیکیاں لکھتے ہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی رہے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے دنیا کی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے اور قاری قرآن سے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی ایک آیت کو سننا سونے کی کان سے بہتر ہے، اور کتاب اللہ کی ایک آیات کی تلاوت عرش کے نیچے کی تمام اشیاء سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا تکلم فرمایا۔ جس نے اس میں بے دینی پیدا کی یا اپنی رائے داخل کی تو اس نے کفر کیا، اور اگر اللہ عز و جل اسے لوگوں کی زبان پر آسان نہ کرتے تو کسی کے بس میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کر پڑھ سکتا، اور اسی کے متعلق اللہ تعالی کا قول ہے، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی یاد کرنے والا پڑھنے والا۔ صاحب لوگ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم
کی ایک آیات کی تلاوت کی تو اس کے لیے جنت میں درجہ بلندی ہوگا اور نور کا چراغ ہوگا۔ پھر فرمایا بے شک مومنین کے گھر عرش تک روشن ہے، ان کے گھروں کو ساتوں آسمان کے مقرب فرشتے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نور مومنین کے گھروں کا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک کتاب اللہ کی آیات کا سننا بہت بڑی روٹی صدقہ کرنے سے زیادہ اجرت رکھتا ہے، اور کتاب اللہ کی کسی آیات کا تلاوت کرنا عرش کے علاوہ اور ہر شے سے افضل ہے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اسے سوالات کے لیے بٹھاتے ہیں تو قرآن ان کے مردوں کے درمیان آ جاتا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں ایک طرف ہٹ جا۔ قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا دوست اور خلیل ہے، میں اسے بے مدد نہ چھوڑوں گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر قرآن اس شخص سے کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کو تو با آواز بلند اور کبھی ایستا پڑھتا تھا اور مجھے محبوب رکھتا تھا، چنانچہ اب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس سے میں محبت رکھوں اللہ تعالی بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ ان کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ پھر منکر نکیر سوالات کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن اس کے ساتھ قیامت تک اس طرح رہے گا جیسا ایک مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے تو قرآن اس کو خوشخبری دیتا ہے، اور اگر اولاد میں سے کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ وسائل کی کمی اور مسائل کی برمار اس قدر زیادہ ہے کہ روح و جسم کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بے چینی اور بے بسی کا عالم اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اصل سے دور ہو گیا ہے، اس نے اپنی مقصد حیات کو بلا دیا ہے۔ لیکن اگر انسان دوبارہ اپنا رشتہ قرآن پاک اور خدا کی ذات سے وابستہ کرے تو کوئی مسئلہ پریشانی نہ رہے، کیونکہ ارشاد بانی ہے، اور ہم قرآن میں سے ایمان والوں کے واسطہ شفا اور رحمت اتارتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نماز پنج گانا اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے، تبھی انسان صحیح معنوں میں اپنے حق بندگی پورا کر سکتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کر کے پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، اس کی تلاوت کرو اور آرام کرو، سو جاؤ۔ بے شک قرآن پاک کی مثال اس آدمی کے لیے جس نے اس کی تعلیم حاصل کی اس برتن کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے، اس سے ہر مکان میں خوشبو مہکتی ہو، اور جس نے اس کی تعلیم حاصل کی پھر آرام کیا یعنی اس پر عمل نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید اس کے اندر دل میں موجود ہے۔ اس کی مثال اس چمڑے کے اس برتن کی طرح ہے جس میں کستوری تو موجود ہو مگر اس کے باندھ دیا گیا ہو جس سے خوشبو باہر نہ آتی ہو۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے رات کو 30 آیات تلاوت کی اس کو اس رات میں تکلیف دینے والا کوئی درندہ تکلیف نہیں پہنچائے گا،
اس کو اللہ رب العزت اس کی ذات اور اہل خانہ اور مال و دولت میں سلامتی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر نور کا ایک خیمہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس خیمے کو دیکھ کر اپنی راہ متعین کرتے ہیں، جسے سمندروں کی تاریکیوں میں سمندری مسافر اور چٹیل میدان میں خشکی کے مسافر ستاروں کو دیکھ کر راہ متعین کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نور بھی غائب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر فرشتے جان جاتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ آسمان کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب کوئی مسلمان قرآن پڑھ لیتا ہے اور پھر کسی رات میں کھڑے ہو کر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ رات آنے والی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر جاگا دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا، لیکن قرآن اس کے سرہانے اچھی شکل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسے کفن دیا جاتا ہے تو قرآن سینے کے پاس آ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔